بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کی اس اہم ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر گلفراز صدیقی آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ آج کا عنوان ہے اعتکاف سے متعلق۔ چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا ایک عمل ہے، جیسے اور بھی عبادات ہیں تو اس میں ایک عبادت اور اہم عبادت ہے، وہ ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف سے متعلق آج انشاءاللہ ہم سوال آپ کے لیں گے۔ ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو عنوان ہو آپ نے وہی سوال ہمیں دینے ہیں، اور آپ ہمارے اس البشرا فاؤنڈیشن کے فین پیج پر اپنا میسج چھوڑنا ہے۔ آپ کا میسج انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آپ کے سوالوں کے جواب مولانا گلاب الرحمان صاحب جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی واٹس اپ کرنا چاہتا ہے تو ہماری اسکرین پر جو نمبر ہے وہ واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ آپ اپنا سوال واٹس اپ کریں گے، اس کا جواب انشاءاللہ العزیز مولانا سے ہم پوچھیں گے۔ سب سے پہلے مولانا صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ مولانا صاحب آپ چونکہ آج اعتکاف کا موضوع ہے تو اس پر ہی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے چونکہ ہمارے پاس فی الوقت کوئی سوال نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے ایک سوال کرتا ہوں، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی تو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں اور بہت ساری عبادات ہم ادا کرتے ہیں، دن بھر روزہ، رات میں قیام تراویح، یہ دو عبادات رمضان المبارک میں خصوصی عبادات شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ تلاوت قرآن پاک، صدقہ خیرات، زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی یہ رمضان المبارک سے پہلے بھی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رمضان المبارک میں جو مخصوص امر ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے فرض کے درجے میں، سنت کے درجے میں، تو فرض کے درجے میں تو روزہ ہو گیا اور سنت کے درجے میں صلاۃ التراویح ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور عبادت ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جی، اعتکاف بنیت عبادت مسجد میں ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنا کئی حیثیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف ہم ادا کرتے ہیں یا جو حکم ہمارے لیے ہے وہ اعتکاف مسنونہ کہلاتا ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن مسجد میں بنیت عبادت ٹھہرنا، اس کو اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی دو قسمیں اور ہیں، ایک نفلی اعتکاف اور ایک واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ نظر ایک آدمی منت مان لیتا ہے، اگرچہ وہ منت کسی شرط پر موقوف ہو یا بغیر کسی شرط کے ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ یہ نظر مان لیتا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے نظر معین۔ ٹھیک، اور ایک ہے نظر معین بشرط، دوسرا یہ ہے کہ بغیر شرط ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے 2 دن 3 دن اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے، اور اس کے لیے رمضان میں ہونا یا رمضان کے علاوہ ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے وہ نیت کر لیتا ہے اعتکاف کا، اس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے اور اس کے فضائل ہے، اس کو اللہ پاک ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ جو نفلی اعتکاف جیسے ہم آپ حضرات سے، علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوں نماز کے لیے جائیں تو وقت ہوتا ہے کافی، تو اس میں آپ اعتکاف کی نیت کیا کریں، تو یہ نفلی اعتکاف اس کو کہتے ہیں۔ نفلی اعتکاف اسی کو کہا جاتا ہے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور نماز کے لیے یا تلاوت قرآن پاک کے لیے وہ مسجد میں جا رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ میں اعتکاف کی نیت بھی کر لے، اس کو اللہ پاک نیت کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں، اس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بڑی آسانیاں ہیں،
نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز کا ثواب اس کو الگ ملے گا، تلاوت کرے گا اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا، اور اگر اعتکاف کی نیت کر کے وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا جائے تو یہ بہتر ہے زیادہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے اپنے آداب ہے۔ اگر کوئی مسلمان جانے انجانے میں کوئی ادب اس سے چھوٹ جائے تو اعتکاف جو بنیت نفل ہے وہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ پہلا سوال ہے آج کا، محمد حامد فرام لاہور سے۔ السلام علیکم آپ کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے ساتھ ساتھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے وضاحت کی کہ مسنون اعتکاف جو آخری عشرے میں رمضان میں ہوتا ہے اس کو مسنون کہتے ہیں، تو یہ ویسے تو بیٹھتے ہیں 19 کو، 20 کو، 21 کو، 30 تک ہے، 29 تک ہے، یعنی اس کی مدت کیا ہے، کب سے کب تک یہ جو عشرہ ہے کب شمار ہوگا اس کا؟ اعتکاف مسنونہ کی جو مدت ہے آغاز اور انتہا کا، یہ سوال کریں آپ؟ یہی بالکل ایسے 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نیت بھی غروب آفتاب سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، یا ایک شخص ایسا ہے کہ وہ مسجد میں موجود تو پہلے سے ہے لیکن نیت غروب آفتاب کے بعد کرتا ہے، تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو آغاز یہ ہوا سنت مسنونہ اعتکاف کا کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا بھی ضروری ہے اور نیت بھی ضروری ہے۔ اور انتہا اس کی یہ ہے 29 یا 30 شوال کی شام کو جب شوال کا چاند دکھائی دے تو معتکف کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسجد سے نکل کر گھر کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ عائشہ سوال کرنا چاہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کا جو صحیح وقت اور جگہ ہے وہ اس کی تعین کیا ہے؟ کیا وہ مسجد میں کر سکتی ہیں؟ وقت تو وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے، یعنی وہ تو سوال۔ تو جہاں تک بات ہے جگہ کے حوالے سے، میرے خیال میں یہ سوالات بہت آج کل کیے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن جس طرح مرد اور عورت میں فرق ہے اس طرح بعض احکامات میں بھی ان کے لیے فرق رکھا گیا ہے۔ ایک دور تو وہ تھا جس کو دور نبوی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، جس کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیر القرون قرنی کہ بہتر زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس زمانے میں موجود ہو، جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو، جس معاشرے کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہوں، تو ظاہر بات ہے وہاں خیر اور برکتیں ہوں گی، وہاں شرور بہت کم ہوں گے۔ تو اس زمانے کے اندر مسجد میں عورتیں عبادت کے لیے بھی جایا کرتی تھی، نماز کے لیے بھی جایا کرتی تھی، لیکن چونکہ زمانہ گزرتا جاتا ہے زمانے کے اندر شرور بڑھتے جا رہے ہیں، فتنے پھوٹ رہے ہیں ہر طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا کہ اب نماز تم لوگ گھروں میں پڑھو، مسجد میں نہ پڑھو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح گھر والی ہیں، جس طرح ان کی زوجہ ہے، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افکار کی بہترین وارثہ بھی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فعل دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو وہ بھی منع فرما دیتے۔ ایک تو یہ چیز تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، خلیفہ راشد ہے، اور کئی ان کے ایسے اعمال اور مشورے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ وقت کم ہے، وہ میں تفصیل میں چلا جاتا۔ 27 مقامات ایسے ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا اور اس مشورے کو اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پردے کا حکم سامنے ہے، اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی وہ واقعہ سامنے ہے۔ اس میں جو حضرت عمر فاروق کا مشورہ تھا وہ قرآن بن کر نازل ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق کا عمل بھی حضرت عائشہ کے سامنے تھا، اور دوسرا اس وقت کا ماحول بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو آپ یوں ارشاد فرماتے. تو جس طرح زمانہ گزرتا گیا ہے، زمانے کے اندر فتنے پھوٹے ہیں، شرارت اور اس طرح کے لوگ سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے نماز سے جب انہوں نے رکا تو اب فقہ حنفیہ کے مطابق آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف مسجد میں جائز نہیں ہے، وہ اعتکاف کرے تو اپنے گھر کے اندر کرے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی مولانا صاحب کی جو فرما رہے تھے. ایک عائشہ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا عورت مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں، تو مولانا صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک کی پوری جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس دور میں ایسا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پابندی لگ گئی فتنے کی وجہ سے. تو آج اس زمانے میں فی زمانہ آپ مسجد کے اندر عورتوں کے لیے اعتکاف جائز نہیں ہے. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ کا میسج ہم لیں گے انشاءاللہ، اور اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر جو شو ہو رہا ہے اس پر آپ میسج چھوڑیں گے، انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم اس پروگرام کی زینت بنائیں گے. مولانا صاحب، ایک اور سوال ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف، جیسے آپ نے اس کی وضاحت تو کر دی، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ایک کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اس کو یعنی خاص کر دیتی ہیں. تو کیا وہ خاص کرنا یعنی کپڑا لگانا یہ ضروری ہے یا کپڑے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا معاملہ؟ اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر گھر کے اندر عبادت کے لیے، نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ بنائی گئی ہے تو پھر اعتکاف بھی لازمی طور پر وہیں پر کرے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ گھر کے کسی کونے میں ایک جگہ عورت مختص کر لیتی ہے، وہاں کپڑا لٹکا لیتی ہے، تو یہ کپڑا لٹکانا مستحب اور بہتر عمل ہے، ضروری کوئی نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر کیا جائے تو بہتر اور مستحب کر سکتی. یعنی اگر کسی کے گھر میں نماز کی جگہ متعین ہے کہ عورتیں یہاں یہ اس جگہ نماز پڑھیں تو وہاں پھر ضروری ہے. پھر وہاں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو تو پھر کوئی بھی جگہ اپنے مختص کر دیں. ٹھیک ہے. اور اسی جگہ میں وہ اعتکاف کا عمل بجا. ٹھیک ہے. تو یہ محمد سلمان کا ایک میسج ہے کہ اگر میری بیوی یعنی کوئی عورت، آپ اس مثال کو یوں لے لیں، اگر میسج انہوں نے اس طرح کیا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ عورت اگر خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف کر سکتی ہے یا اجازت ضروری ہے؟ اعتکاف مسنونہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت اپنے خاوند سے اجازت لے. ٹھیک ہے. خاوند کے اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے. صحیح. اور اگر خاوند اس کو منع کرنا چاہے تو وہ منع بھی کر سکتا ہے. اس ضمن میں پھر یہ بات بھی آپ سمجھتے چلے جائیں، اگر خاوند نے اپنی عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی تو پھر جو ان کے مخصوص امور ہے وہ پھر ان کے لیے جائز نہیں ہوں گے. ان مخصوص امور میں مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں ہم بستری ہو گئی، جماع ہو گیا، اگر یہ عمل وہ اس اجازت کے بعد بھی بجا لاتے تو وہ اعتکاف پھر فاسد ہو جائے. ٹھیک. اچھا، ایک اور سوال ہم شامل کرتے ہیں کہ کیا معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا یہ اس کی اجازت ہے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کا احترام بہت ضروری ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کے اندر لازمی سی بات ہے جب ہم کھائیں گے تو بہت ساری اس کے اندر شاید کہ کوئی اللہ کے اس گھر کی جو ہے نا ہم حرمت کو پامال کریں یا اس کے اندر جو ہے نا بے حرمتی ہو جائے، تو کیا اس کے اندر کھانے پینے کی اجازت ہے معتکف کے لیے؟ جس طرح مسجد کا احترام ضروری ہے اسی طرح اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں رہنا بھی ضروری ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک. اب وہ کھانے پینے کے لیے اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے جی تو اعتکاف ان کا ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے شریعت نے اتنی سختی نہیں رکھی ہے، بلکہ آپ اس میں یہ اصول سمجھے کہ وہ امور جو ہماری طبیعت سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ضرورت شرعیہ ہے اس کے لیے معتکف باہر بھی جا سکتا ہے اور اس کو اندر بھی بجا لا سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ ایک ضرورت ہے ہماری، کھانا پینا اور اس طرح جو ہے نا وہ آرام کرنا، یہ ساری معتکف کے لیے مسجد کے اندر جائز ہے، یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتے. حضرات، آپ نے گفتگو سنی. اعتکاف سے متعلق ہم مولانا صاحب سے جاننا چاہتے ہیں، بہت سارے سوالات، ان کے جوابات انشاءاللہ ہم جاننا چاہیں گے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بلاوے جو پلکوں سے چھلک جائے، میرے گھر پہ آیا ہے رحمت کا چاند مبارکاں، گھر آؤ کہ آنکھیں خوشی سے بھر آئے. مبارکاں 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 مبارکاں.
फजीलतों भरे इस माह मुबारक में आओ नेमतों भरी सहर सजाएं। फजीलतों का ज़ुहूर है ये नेमतें मुबारका। जब रहमतों का नज़ूल हो एक अलग ही मजा है उन्हें दुआओं की चादर में समेटने का। तिलावतों का नूर है ये रहमतें मुबारका। जज्बाए ईसार जगाकर आओ हम सब की खुशियों का हिस्सा बन जाएं। जज्बे ये भरपूर है मोहब्बतें मुबारका। एक अलग ही मजा है नेकियां कमाने में, बंदों की खिदमत से रब को मनाने में। नेकियों का दौर है ये खिदमतें मुबारका। बढ़ती रहे ये रौनके रमजान सद मुबारका। रौनके मुबारका रहमत का चांद मुबारका। आओ इस रमजान हम दर्द बन जाएं, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाएं। मुबारका मुबारका रूह अफ़ज़ा रमज़ान मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको रमज़ान मुबारक की इस अहम ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। हमारा प्रोग्राम जारी था और इस वक्त हम हज़रत से एक और सवाल आया है जनाब सलमान साहब रावलपिंडी से कि हज़रत को सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। तो उसके बाद हज़रत ये सवाल आपके लिए किया है कि कभी कभी हमारे गांव देहातों में ऐसा होता है कि हम एतिकाफ़ में बैठते हैं तो वहाँ वाशरूम का सिस्टम नहीं होता, वहाँ वाशरूम नहीं होती, क़ज़ाए हाजत के लिए कोई ख़ास जगह नहीं होती। तो क्या क़ज़ाए हाजत के लिए हम कहीं दूसरी जगह जाकर वो करके वापसी आ जाएँ तो इस पर एतिकाफ़ पर कोई असर तो नहीं पड़ता? मैं पहले सवाल के जवाब में भी अर्ज़ कर चुका हूँ। मस्जिद के अंदर खाने पीने के हवाले से जो आपने सवाल किया था उसी के ज़िमन में ये भी समझा जाए कि चूँकि ये इंसानी हाजत और ज़रूरत है इसके लिए मस्जिद से बाहर जाया जा सकता है और अपनी हाजत को पूरा करके मस्जिद में आ जाए। अलबत्ता इसमें इतना ख्याल रखा जाए कि जितना मस्जिद के करीब से करीब तर ये काम हो सके उसमें अपने आप को फारिग करके आ जाए। मिसाल के तौर पर मस्जिद से बाहर निकलते हैं, आजकल तो अटैच इसके साथ ये सिस्टम होता है, बाथरूम का सिस्टम बना हुआ होता है। तो एक आदमी ऐसा है कि वो मस्जिद के बाहर जो बैतुल खला बने हुए हैं वो उसको छोड़कर दूर कहीं जाता है, तो ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। इसलिए वहाँ ही अपनी यानी क़ज़ा हाजत से फारिग होकर जो मस्जिद के करीब है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फासला भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी उसमें कम लगे और वो अपनी हाजत से फारिग होकर वापस आ जाए। और इसमें एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि बाज़ लोग नफीस तबीयत के होते हैं और उनकी मिजाज में बहुत ज़्यादा नफासत होती है। अगर मस्जिद के करीब जो बैतुल खला है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी नफीस तबीयत की बुनियाद पर, तो फिर वो दूर जाए तो वो दूर भी जा सकता है। ठीक है, एक और सवाल हमारे पास अनाबिया कराची से है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया अनाबिया, आपने हमारे प्रोग्राम को लाइक किया है और कि आपके प्रोग्राम से हमें बहुत सारे मसाइल का इल्म होता है। लेकिन आज आपका उन्वान है एतिकाफ़ से मुतल्लिक। तो मेरे शोहर जो हैं वो एतिकाफ़ में इतनी तवज्जो नहीं देते, मुझे ख्वाहिश है कि वो एतिकाफ़ करें। तो मौलाना साहब इस पर 2-4 फ़ज़ाइल सुना दें ताकि उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए। हम उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको भी तौफीक अता फरमाए, हम सबको अता फरमाए। बाकी एतिकाफ़ के बहुत सारे फ़ज़ाइल है। सबसे बड़ी फजीलत आप यूँ समझे कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूँ हो जाता है कि जिस तरह एक बादशाह के दरबार में कोई पड़ जाए और वो बादशाह को कहे कि भाई हमारा पीछे कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ आप ही है। तो मस्जिद में एतिकाफ़ करना सबसे बड़ा इसकी फजीलत यही है कि एक इंसान अल्लाह के दरबार में पड़ जाता है और कहता है कि अल्लाह जितना भी सब कुछ है वो मैं छोड़कर आपके पास है, अब मेरा आप ही हो। इस तरह ये भी है एतिकाफ़ में कि एक दिन का जो एतिकाफ़ है उसकी जो फजीलत है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान और जहन्नुम के दरमियान, मोतकिफ़ के दरमियान इतना फासला कर देते हैं जिस तरह ज़मीन और आसमान के दरमियान में फासला बनाते हैं। ये है और इस किस्म की और बहुत सारे फ़ज़ाइल है।
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ اور ہم سب کو اعتکاف کی اور جو انہوں نے جو ہے دعا کی بھی کہا ہے اور شوہر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم پروگرام کے میسیجز بھی لیتے ہیں، لیکن ایک میرے ذہن میں سوال ہے تو وہ بھی میں کرتا چلوں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گرمی زیادہ ہے تو میں نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، میں معتکف ہوں مثال کے طور پہ، تو کیا اس روزے کے ٹوٹنے کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے جی، اعتکاف مسنونہ اور اعتکاف واجبہ ان دونوں کے لیے روزے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے دوران اعتکاف تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، جس طرح روزہ فاسد ہو جائے گا اس طرح اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر روزہ توڑ دیا تو اس کا اعتکاف مسنونہ ہے وہ فاسد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا لازمی سی بات ہے جب اس نے توڑ دیا روزہ تو اس کا مسنون جو اعتکاف تھا وہ فاسد ہو گیا بقول آپ کے، تو اس کے بعد کیا اس کو قضا لازم ہے یا بس؟ اعتکاف مسنونہ میں یہ ہے کہ دن میں اگر اعتکاف توڑا ہے جی جی تو پھر دن کا ہی قضا اس کے اوپر ہوگا، دن کا قضا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثلاً یہ ہے کہ اگلے پھر جو ہے وہ رمضان کے بعد وہ شخص ایسا کرے گا کہ وہ جس دن کا اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا تھا تو طلوع آفتاب سے، غروب آفتاب سے پہلے وہ جا کر مسجد میں وہ ایک دن گزار لے اور جو جس طرح غروب آفتاب ہو جائے تو وہ نکل جائے، اس کی قضا اس کی ہو جائے گی، اور رات میں تو پھر 24 گھنٹے کا اعتکاف اس کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نفل اعتکاف کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ایک انسان نفل اعتکاف کرتا ہے اور نفل اعتکاف کو وہ توڑ دیتا ہے تو کیا اس کی قضا ہے؟ نفل اعتکاف کی قضا اس وجہ سے نہیں ہے کہ کیونکہ نفل اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہے اور اس میں کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جس طرح کی سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف کا ہوتا ہے، اس لیے نفل اعتکاف ٹوٹتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی قضا نہیں۔ اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ میری تائید بھی کر لیں، اگر غلط ہوں گا تو میری اصلاح کر لینا۔ میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا نیت سے متعلق کہ جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ نیت کرے، تو اس کے لیے ایک نیت، تو میں نے یہ جو الفاظ میرے ذہن میں بھی تھے کہ نویت سنت الاعتکاف، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ اعتکاف جو میں مسجد میں جا رہا ہوں تو اس کی جو ہے نا یہ اعتکاف ہونا۔ ایک میں غالباً ما دمتو کے الفاظ آتے ہیں کہ جب تک میں ٹھہروں گا 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسے ہی ہے نا کہ مطلب جب وہ اس نے یہی کہہ دیا کہ میں جب تک ٹھہروں گا، جب وہ کسی کام کی وجہ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو گویا کہ اس کا وہ نفل اعتکاف ٹوٹا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ٹوٹا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا نفل اعتکاف مطلب اس نے کہا تھا جب میں یہاں بیٹھوں گا، کوئی وقت معین نہیں تھا، ایسے ہی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ وقت متعین تو کیا نہیں اس نے، تو لہٰذا اس کا اعتکاف قضا نہیں ہے۔ تو واجب سے متعلق کیا حکم ہے؟ واجب اعتکاف کی تو پھر قضا ہوگی، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 دن کے نیت سے قضا، یعنی 3 دن نیت کر کے اس نے کہا میں اعتکاف کروں گا، پھر وہ درمیان میں کسی وجہ سے توڑ دی تو پھر اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین آپ نے سنا مولانا صاحب کی گفتگو سماعت کی، مولانا صاحب نے بڑی احسن انداز کے اندر اعتکاف سے متعلق آپ حضرات کو آگاہ کیا کہ اعتکاف کیا چیز ہے اور اعتکاف کی پہلے فضیلت بھی بیان کی، پھر اس پر جو ہے نا آپ کو یہ بھی بتایا کہ واجب کیا ہے، سنت کیا ہے اور نفل اعتکاف یہ کیا ہے، ان کی تعریف مطلب وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جو سوالات ہمارے پاس آتے رہے اس کو ہم کنٹینیو جاری رکھتے رہے، اور اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کل نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا میزبان گلفراز صدیقی البشرا فاؤنڈیشن کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک اللہ حافظ۔